درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ 200 برس تو ہم نے جینا ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں حدیثوں میں یہ جو کوانٹٹی آتی ہے نا 100 برس 200 برس، ایک اور حدیث پاک بھی ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں اس سے مراد زندگی بھر کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کثرت سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ اچھا، یہاں جب یہ 200 برس کے گناہ 80 برس کے گناہ یا پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اور توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یقین کریں اللہ کو بڑا پسند ہے بندہ اس سے معافی مانگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بخشائے ہیں، مگر آپ بھی روزانہ بعض روایتوں کے مطابق 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہم سراپا گناہ گار ہیں، گناہوں کے انبار ہیں ہمارے سر پر، کتنا وقت گزر جاتا ہے ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ اپنی زبان پہ رکھیں ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک استغفار ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، پڑھتے رہا کریں، کم از کم 100 بار پڑھ لیں، کتنی دیر لگتی ہے۔ بلکہ مزہ پتہ کیا ہے، استغفار کرتے وقت اپنے ذہن میں اس کا معنی بھی رکھیں نا۔ معافی مانگنے والا ہنستے ہوئے معافی نہیں مانگتا۔ آپ معافی مانگ رہے ہیں نا، یا اللہ معاف کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، تو آپ کے دل کی کیفیت بھی ہو، آپ کے چہرے کی کیفیت بھی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو آنکھیں بند کر کے مسجد کے کونے میں یا گھر میں بیٹھ کر میں اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہوں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اپنے کرم سے معاف کر۔ پھر آنسو بھی بہیں گے، پھر خیال بھی آئے گا، پھر ندامت بھی ہوگی، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کریم کیسا کرم فرماتا ہے۔ ایک روایت، بڑی طویل روایت ہے، کبھی موقع ملا اس موضوع پہ بیان کریں گے، کہ جب بندہ رب سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ کریم اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے نا۔ جملہ کتنا پیارا ہے۔ گناہ رب کے کیے، ناراض اس کو کیا، اور اب معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دے تو بڑی مہربانی ہے۔ فرمایا اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے رب کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے کہ گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معافی مانگو تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ کیا شان ہے میرے مالک کی، پھر بھی ہم معافی نہیں مانگتے۔ اچھا، یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، جب بھی لفظ مسکرانا رب کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ جسمانیت سے پاک ہے، ہماری طرح چہرہ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ جو مسکرانا ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ یوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، گویا وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی رحمت اس پر برستی ہے۔ تو ہمیں استغفار جو ہے، توبہ جو ہے، وہ اپنی زندگی کا دستور بنانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ روزانہ ایک پرٹیکولر تعداد میں استغفار کرتے رہا کریں۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ایک ٹاپک کنٹینیو کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی باتیں کریں گے، قرآن پاک میں آنے والی آیتوں کو سمجھیں گے، اور ہم نے اس کے لیے کوشش کی کہ ہم پچھلے 2-3 بیانات میں ہم نے قرآن پاک کی ان آیتوں کو ڈسکس کیا ہے کہ جس میں رب کریم نے براہ راست ایمان والوں سے بات کی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او یو بلیورز۔ اچھا، یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے۔ اور کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سے بات کرے تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے ہم سے کیا بات کی ہے، دنیا کا میسج مس نہ ہو جائے اس کی پرواہ، اللہ کا پیغام میرے لیے کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ویسے تو ہمیں الگ سے ٹائم نکال کر یہ ساری آیتیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ 89 کے قریب آیتیں ہیں پورے قرآن میں جہاں اللہ نے مومنوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر، ٹھیک ہے۔ تو آج اسی میں سے ایک آیت انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ ہم ایک سیکوینس کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی 2 آیتیں ہم نے کور کر لی تھی، آج تیسری آیت ہے، اور اسی ترتیب سے ہے کہ جس طرح قرآن میں پہلے پارے دوسرے پارے اس طرح ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج جو آیت ہے اس میں رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. کیا خوبصورت آیت ہے. یعنی اس آیت میں ہمیں دو چیزوں کی گائیڈ لائن دی گئی ہے. کھانا کیا ہے؟ صاف ستھری حلال طیب چیزیں, اور پھر فرمایا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. تو کچھ اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں رب نے کیا فرمایا ہے. اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رزق حلال اور شکر الہی ادا کرنے کا حکم دیا ہے. حلال و طیب کیا چیز ہے؟ اس سے مراد وہ چیز ہے جو خود بھی حلال ہے, جیسے بکرے کا گوشت ہے, سبزی دال جو ہم چیزیں کھاتے ہیں, اور حاصل بھی حلال ذریعے سے کی گئی ہو, جیسے تجارت کے ذریعے ہو, وراثت کے ذریعے ہو, کوئی تحفہ دے, چوری رشوت ڈکیتی وغیرہ نہ ہو. اب یہاں ایک بات یاد آ گئی, سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کچھ عرصہ پہلے دیکھی. ایک بندہ کہتا ہے بیرون ملک میں وہ کوئی گوشت بیچنے والا تھا یا کوئی کھانے کے سامان بیچنے والا تھا, تو وہ کہتا ہے مسلمان جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف حلال ذبیحہ گوشت کھانا ہی ضروری ہے, یا جس پیسے سے حلال گوشت خرید رہے ہیں وہ پیسہ بھی حلال ہونا چاہیے؟ رشوت سے کما کر, جھوٹ سے کما کر, دھوکے سے کما کر, ڈکیتی اور چوری سے کما کر, اغوا برائے تاوان کر کے اس کا رینسم, اس کا کڈنیپ کے پیسے لے کر اب میں ڈھونڈنے نکلا ہوں کہ مجھے ان پیسوں سے حلال گوشت چاہیے. تو یقیناً گوشت بھی حلال ڈھونڈنا ہے, کھانا بھی حلال ڈھونڈنا ہے, مگر وہ کھانا بھی حلال پیسوں سے ہے. ہم ایک سائیڈ پر تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں, معاذ اللہ کسی بھی مسلمان کو کہہ دیں, ہم پتہ نہیں کوئی بالکل ہی ایمان سے خالی ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو اس کو کہیں بھائی سور کا گوشت کھلاؤں گا آپ کو, وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی ہم مسلمان نہیں کھاتے. بہت اچھی بات ہے, ہمارا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. کسی بھی ناجائز اور حرام گوشت کو نارملی مسلمان پتہ چل جائے پھر نہیں کھاتے. بہرحال آج کل تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے, بولنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ بھی احتیاط اب ختم ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں. پہلے تو احتیاط کرتے تھے, اب آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے یار چلتا ہے, تھوڑا سا پوچھ لیا حلال لکھا ہوا ہے نا. اب آپ کو کیا بتائیں کہ حلال تو تھیلیوں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی بھر دیں آپ. کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے, جس میں حلال لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب پانی کی بوتل پر حلال لکھا ہوا ہے, چپس کے پیکٹ پہ حلال لکھا ہوا ہے, بسکٹ کے پیکٹ پہ حلال یعنی آپ ذبیحہ والی چیز پر حلال لکھیں. اب تو ہر, کیونکہ کچھ جگہوں پر انٹرنیشنل قانون بن گیا ہے کہ حلال کی اسٹیمپ ہوگی تو ہمارے ملک میں آ سکے گا, تو ہر چیز پر حلال لکھ دیا. لیکن اس حلال کے پیچھے وہ حلال ہے کہ نہیں, تھوڑی بہت معلومات تو ہونی چاہیے, تھوڑی بہت تو فکر ہونی چاہیے. کئی ملکوں میں حلال کہہ کر بھی حرام بیچا جا رہا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو فکر نہیں ہے, بس ٹھیک ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا. حالانکہ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کر آپ پر مرغی اور یہ گوشت کھانا واجب نہیں ہے. آپ سبزی کھا سکتے ہیں, اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی خوراک رکھی ہے جس کا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جناب اس میں فش کھا سکتے ہیں, لیکن بس شوق بھی بہت ہے اور فکر بھی نہیں کرنی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو رزق حلال کھانا ہے, صاف ستھری چیزیں کھانی ہے, حلال طیب رزق کھانا ہے. تو بہرحال یہ بات ہمیں سمجھ آئی, اور رزق حلال کس قدر برکت والا کھانا ہے, اور حرام کھانا جو ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے, چاہے وہ حرام روزی سے کھایا ہے یا حرام گوشت یا حرام چیز کھائی ہے, شراب پی ہے یا معاذ اللہ وہ گوشت کھایا جو ذبیحہ نہیں ہے, تو اس کی کتنا برا کام ہے. اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ رب ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قرآن کہتا ہے اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ, اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے حلال کھانا ہے, حلال کھانا ہے. حرام کھانا یہ ساری روحانیت کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے, جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے نا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. لیکن لوگوں کو یہ فکر ہی نہیں ہے. اچھا میں دوبارہ وہی بات کروں گا, میرے سامنے جو آڈینس ہے 99.99% لوگ حرام کھانا نہیں کھاتے. کون سا حرام؟ جو پکنے میں حرام ہے یا گوشت حرام ہے. مگر کیا اتنی احتیاط میں اس روزی کمانے میں کر رہا ہوں کہ جس روزی سے, جس پیسے سے میں وہ کھانا خرید رہا ہوں, میں خرید تو حلال بکرے کا گوشت رہا ہوں, میں خرید تو حلال سبزی رہا ہوں, میں خرید تو حلال چکن رہا ہوں, مگر جن پیسوں سے خرید رہا ہوں وہ بھی حلال ہونے چاہیے نا, ورنہ تو کھانا پھر حرام ہو گیا, روزی پھر حرام ہو گئی. ہم جتنا کانشیس, اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے محلے میں ایک غیر مسلم ہے جو چکن بیچ رہا ہے, آپ جائے نہیں لیں گے اس سے. عام مسلمان جو بے نمازی ہے وہ بھی نہیں لے گا, پتہ چل جائے کہ بھائی یہ معاذ اللہ حرام گوشت ہے, ہم نہیں لیں گے. بھائی یہ فلاں چیز میں شراب ملی ہوئی, ہم نہیں لیں گے, جو شرابی نہیں ہے. لیکن جتنا کانشیس خریداری میں حرام کو چیک کرنے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں اسی طرح اپنی روزی میں بھی تو احتیاط کرنی ہے نا, کہ میں اپنے بچوں کو کوئی حرام روزی تو نہیں کھلا رہا. میں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں, حرام روزی کی تباہ کاری اور حلال روزی کی برکت. پہلے حلال روزی کی برکت سنو.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرۂ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ کتنے لکی ہیں کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری والے۔ یہ وہ 10 ہیں کہ جن کو اتنی بڑی گڈ نیوز مل گئی کہ وہ زندگی میں ہی نبی پاک نے فرمایا تم جنتی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص از ون آف دیم۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، 5ویں یہ ہو گئے، 5 مزید بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا۔ یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے۔ سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے؟ اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا۔ پرابلم ہوگی، بیماری ہوگی، قرضہ ہوگا، واٹ ایور پرابلم، میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ، مستجاب الدعوات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا، کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے صدقے دو، اتنا لمبا مجاہدہ کرو، پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے۔ نہیں، ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ بس یہ فارمولہ آج سیکھ جائیے۔ قرآن کا پیغام بھی یہی تھا کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ، اور حلال کھاؤ گے تو ملنا کیا ہے؟ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ مسئلے حل ہو گئے نا۔ میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں؟ تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے، اپنی کمائی پاکیزہ کریں، اپنا کھانا پاکیزہ کریں، اپنے لقمے پاکیزہ کریں۔ اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا سوچئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، آپ ان کی نشو نما حرام پیسوں سے کر رہے ہیں۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ جو گوشت اگائی سود سے ہے، حرام سے ہے، وہ آگ کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ آگ میں چل جانے کے لیے بہتر ہے۔ ہم نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا جناب، بچوں کے مستقبل لیے کر رہا ہوں۔ آپ بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جو حرام کما کر کہتے ہیں میں بچوں کا مستقبل روشن کر رہا ہوں، میں اس لیے سود لیتا ہوں، میں اس لیے رشوت لیتا ہوں کہ یار بچوں کا کچھ بن جائے، آپ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مالک ہے، قادر ہے، وہ تھوڑے پیسے میں بھی برکت ڈال سکتا ہے، اور حلال میں ویسے ہی برکت رکھی ہے اس نے۔ میں جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں، میرے پھوپھا جان کا انتقال ہوا، آپ دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ مگر میں جنازے میں بھی ایک بات کہہ کر آیا، میں نے کہا میرے پھوپھا جان آج جا رہے ہیں، میں جانتا ہوں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، مگر وہ قبر میں 1 روپیہ بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے کفن میں کوئی جیب نہیں تھا، جس قبر میں آج وہ جائیں گے کوئی تجوری نہیں ہوگی، سارے پیسے ساری پراپرٹیاں سب پیچھے چھوڑ گئے۔ اور ہم آپ بھی یہی کریں گے نا؟ ہے کوئی جو لے کر جائے گا اپنا پراپرٹی، بینک بیلنس؟ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، ایوری تھنگ سب پیچھے رہ جائے گا۔ جس کو جمع کرتے کرتے حرام کما کے جو زندگی گزار رہے ہیں، سوچے قبر میں تو خالی آ جانا ہے، اور پھر جو حرام چھوڑ کر جائیں گے اس کی مار الگ پڑنی ہے۔ میں نے بہت پہلے بیان میں ایک جملہ کہا تھا، آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل پہ لگ جائے۔ ایک فارمولا ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے کمائے ہوئے پیسے میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ پرسنلی اپنے اوپر غور کیجئے گا، جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو نوکری والے بھی ہیں، جو بزنس والے بھی ہیں، میکسیمم 5%۔ آپ سوچئے، مرد تو ویسے ہی خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنے کپڑے سلواتے ہیں، ہم تو پھر بھی نہیں سلواتے، ان کو ہر دعوت پہ نئے کپڑے چاہیے، جوتے نئے چاہیے، پتہ نہیں کتنے سامان چاہیے۔ مرد، میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں، کماتے ہم ہیں پرسنل اپنی ذات پر۔ آپ نے جتنے زندگی میں کمائے آج تک، کبھی بیٹھ کے حساب کیجئے گا، 5% یا میکسیمم 10%، اس سے زیادہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ یا تو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا بیوی پہ کرتے ہیں، یا ماں باپ پہ کرتے ہیں، یا دوستوں پہ کرتے ہیں، یا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب جملہ میرا سن لو، میں نے کمانے 100 ہیں، خرچ 5 کرنے ہیں، اور جواب 100 کا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر حرام کمایا، 100 کمائے، 5 خرچ کیے، مار 100 کی پڑنی ہے۔ مزے کون کرے گا؟ فیملی۔ مزے کون کرے گا؟ بچے، گھر والے۔ اور مار مجھے پڑ رہی ہے، تو نے حرام کیوں کمایا؟ تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے یار؟
کہ میں کیوں 100 حرام کے کماؤں؟ جتنے چاہیے اتنے حلال کماؤں، رب نے حلال دینے، میں کیوں مار کھاؤں کسی اور کے لیے؟ اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے، جمع کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، بیلنس چیک کر رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، یہ اور بڑھ جائے گی، پراپرٹی اور بڑھ جائے گی، 40 سال سے پلاٹ رکھا ہے بیچ نہیں رہے، اور بڑھ جائے گی، پلاٹ رہ جائے گا، آپ قبر پہ چلے جائیں گے۔ میں نہیں کہتا آپ، لیکن جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، خدا نہ خواستہ اس وجہ سے مار تو نہیں پڑے گی، زکوٰۃ پوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا۔ سمجھیے بات کو، پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے بینک میں ہیں، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثہ کی، پرائی، میرا کچھ بھی نہیں، مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا، جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثہ کے ہیں۔ اتنا بے وفا یار، میرے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں۔ آپ کو بتاؤں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا وصال ہو جائے، بے شک وہ کروڑوں روپے چھوڑ کے مرے، اب اگر اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، تو وہ بھی اس کے پیسوں سے نہیں کر سکتے جب تک اس کے وارثوں سے نہ پوچھیں۔ پیسہ میرا، کمایا میں نے، میں مر گیا، میرے ہی ثواب کے لیے میرا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا جب تک میرے وارث نہ اجازت دیں گے۔ اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ اسی پیسے کو حلال سے کماؤں اور اپنی زندگی میں ہی اپنے پیسے کو ایسی جگہ خرچ کر کے جاؤں کہ میں قبر میں جاؤں تو مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ عقل مندی یہ ہے۔ پلان کیجیے اپنے مرنے کا۔ لوگ جینے کا پلان کرتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو مرنے کا پلان کرتا ہے۔ زندگی تو ویسے ہی گزر گئی، ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں 30 40 50 سال کے ہو گئے، اور کتنا جیئیں گے بھائی؟ اب پلان کرو مرنے کا، اب پلان کرو قبر کا، پلان کرو آخرت کا۔ اور قرآن سکھا رہا ہے حلال کمانا، یہ پلاننگ ہے آخرت کی۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ میں رہوں نہ رہوں مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ اور مجھے اور آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی وصیت کر سکتے ہیں۔ ہاں، آلموسٹ 1/3 آف یور ویلتھ، 1/3 آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 پیسہ میرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، فلاں مسجد میں دے دیں، فلاں تنظیم کو دے دیں، فلاں نیکی کے کام میں خرچ کریں، یتیم خانے، کوئی بھی پلان ایسا کرو آپ، تو ہوگا کیا؟ آپ کی مرنے کے بعد پہلے تو زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ، میرا پیسہ ایسے کام میں لگے جو مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے، قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ورنہ ہم جانتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری تو یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم کسی کے انتقال کے بعد گھر جاتے ہیں، باپ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم بچوں سے کہتے بھی ہیں یار ابو نے اتنا دیا ہے، ابو کے نام کی کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں کھدوا دو۔ دیکھتے ہیں ذرا کاروبار پہلے سیٹ ہو جائے، پہلے ذرا پراپرٹی کا معاملہ حل ہو جائے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے۔ 2 4 6 مہینے بعد ابا بیچارے قبر میں ہیں اور بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ وہ باپ جس نے سب کچھ ان کے لیے کیا، اولاد نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی فکر کرنی چاہیے، لیکن جو نہیں کرتے تو ان ماں باپ کو عقل ہونی چاہیے کہ میری اولاد آج دین کی طرف نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہی، میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ میں خود کر جاؤں نا اپنے لیے، اپنی فکر خود کیجئے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، حرام روزی سے بچنا ہے۔ میں نے حلال کی فضیلت بتائی کہ مستجاب الدعوات بننے کا فارمولہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی دعائیں قبول ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں، ملتے بھی ہیں، حضرت دعا قبول نہیں ہوتی، جس کو کعبے کے سامنے بھی دعا کی ہم نے، مدینے میں بھی دعا کی، فلاں جگہ بھی دعا کرائی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چیک کیجئے روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑا رو رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ اچھا، حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، آپ تو اللہ سے بات کرتے تھے، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اے موسیٰ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور جواب کیا آ رہا ہے؟ یہ روتے روتے مر جائے، ہاتھ آسمان تک بلند کر لے، اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو یہ پہنتا ہے وہ حرام ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو کماتا ہے وہ حرام ہے۔ کعبے پر جانا، مدینے جانا، مخصوص اور مبارک ایام اور اوقات میں دعا کرنا جبھی قبول ہوگا جب روزی حلال ہوگی۔ ہم اس فارمولے کو بھول رہے ہیں۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ میرا رب حلال روزی میں برکت ڈالنے پر قادر ہے۔ ہمیں یہ اطمینان لانا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں یار حرام نہیں کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، سب آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گیا، میرا بنگلہ کیسے بنے گا؟ ارے بھائی بنگلہ بنا ہوا ہے مگر سکون نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے اس بنگلے کا؟ ہم جانتے ہیں اس کروڑ اربوں پتی کو پیسے بہت ہے، کھانا نہیں کھا سکتے،
ہیں ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے, وہ اپنا واش روم نہیں کر سکتے. تو کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ آپ کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا, صحت دی ہے. خدا کی قسم اب تو دنیا کے بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ صحت سے بڑھ کر ویلتھ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا ذہنی سکون, پیس آف مائنڈ, یہ سب سے بڑی دولت ہے. ہم کہتے نہیں پیسہ چاہیے, حرام سے آ جائے, کسی طرح آ جائے. کئی پیسے کمانے, حرام کمانے والوں کو دیکھا رات سوتے نہیں ہیں, ان کو ٹیبلٹ کے بغیر نیند نہیں آتی, ڈپریشن الگ چل رہا ہے ان کا. ارے کیا کرنے ایسے پیسے کو؟ آپ سکون کی نیند سوتے ہو, اس سے اچھی کون سی نعمت ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے فارمولے الگ بنا لیے. ہماری نظر میں ویلتھ اور ہے. اب تو یہ تو حدیثوں سے ہم نے سیکھا نا. اب تو یہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں یا جناب بڑے بڑے جس کو ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں ویلتھ ہے ہی 5 قسم کی. صرف پیسہ ویلتھ ہے ہی نہیں, صحت ویلتھ ہے, پیس آف مائنڈ ہے ویلتھ ہے, آپ کی اچھی فیملی آپ کا ویلتھ ہے, ریلیشن شپ آپ کا ویلتھ ہے, آپ کے ساتھ دوست ہی کوئی نہیں ہے, آپ چھپتے پھر رہے حرام کما کر, آپ پولیس آپ کو الگ ڈھونڈ رہی ہے, ٹیکس والے الگ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ الگ ٹینشن میں ہیں. کس کام کا یہ پیسہ؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. کئی اربوں پتی لوگ ہیں جو اپنے وطن میں نہیں آ سکتے, اپنے محلے میں نہیں جا سکتے, اپنے آفس پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیا کرنا ہے اس پیسے کو؟ ہم نے پتہ نہیں کون سے فارمولے بنا لیے ہیں کہ یار سکون نہیں ہے. سکون اصل میں آپ دور ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. جو لوگ کنیکٹڈ ہیں ان سے پوچھیں کہ مالداروں کے غم اور ہیں, غریبوں کے غم اور ہیں. یہ جو بندہ سمجھتا ہے یار میں دکھی ہوں باقی سارے سکھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں حلال میں برکت ہے, حلال کمانا ہے. اچھا تھوڑا بھی ملا اور رب راضی ہو گیا. ایک روایت سنا دیتا ہوں چلیں بیان کے آخر میں. اتنی خوبصورت روایت ہے, یقین کریں ون آف دا امیزنگ حدیث ہے. خاص طور پر جو یہ بھاگم بھاگ کرتے ہیں نا پیسوں کے لیے اور پیسہ نہیں ملتا تو جناب اس کے بعد پریشان رہتے ہیں. ذرا حدیث سنیے گا. اس حدیث کے راوی بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق. کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا. پیسے تھوڑے ملے, رزق تھوڑا ملا. سنو آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا, رضی اللہ منہ بالقلیل من عملی, اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس کو انجوائے, اگر اس کو سمجھ گئے نا آپ, اس کی ایسنس کو سمجھ گئے, اے غریبوں تمہیں مبارک ہو. مگر راضی رہنا ہے. یہ نہیں کہ غربت بھی ہے اور شکوے بھی ہیں, غربت بھی ہے اور کمپلین بھی ہے. نہیں, پیسے تھوڑے آ رہے ہیں مگر بندہ دل سے راضی ہے. مگر انعام کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے. میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤں اور میرا کریم میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے. کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا, پھر جنت ہے. گھر نہیں ملا دنیا میں بڑا, مگر جنت نہ ختم ہونے والی ہے, اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ادھر پیسے نہیں ملے, جنتیوں کے لیے ہیرے جواہرات ہیں. ادھر جناب لگژریز نہیں ملی, میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. تمہیں مبارک ہو. اور جو جناب اب اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی تو سمجھو نا, کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے. سوچو کیا فرمایا, جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. تو جس کو اللہ نے زیادہ دیا اور قیامت کے دن عمل زیادہ مانگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہے ہمارے پاس جواب؟ عمل ہے ہمارا زیادہ. بلکہ ادھر تو معاملہ اور الٹا ہے. غریب آدمی زیادہ نیکیاں کر رہا ہے نارملی, اور امیر آدمی جس کو اللہ نے بہت نوازا وہ اور نیکیوں سے دور ہو گیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جتنا اللہ عطا فرماتا اتنا میں اور عبادت کرتا, اور شکر کرتا, اور سجدے کرتا. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے. وہ عطائیں بڑھا رہا ہے, ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. جواب نہیں دینا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو آج قرآن پاک کی اس آیت کے تحت ہم نے سمجھنا ہے. تو میں وہ آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جو آج ہمارے بیان کا ٹاپک تھی, کہ اللہ کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا, یہ ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو حلال روزی پر بات ہوئی, اور پھر قرآن کہتا ہے شکر بھی ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی ہے. اللہ کو ناشکری بہت ناپسند ہے. خود قرآن میں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور مل جائے تو شکر ادا کریں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں, لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا, ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا, وہ تمام جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں, ایسے آسانی سے وہ جنت میں جائیں گے. تو شکر ادا کریں, نا شکری نہ کریں. زبان سے شکر بھی ادا کریں, اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کریں. آخری بات کہہ دیتا ہوں, کچھ لوگ یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, الحمدللہ الحمدللہ کہتے نظر آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے,
مگر یاد رکھیے صرف زبان کا شکر نہیں ہے، آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے، زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان حرام نہ بولے، اپنے ہاتھوں کا شکر یہ کہ یہ ہاتھ حرام کاموں کی طرف نہ بڑھے۔ اللہ نے ہاتھ دیے نا، جس رب نے دیے اسی کی نافرمانی میں ہمارے ہاتھ چلیں گے، زبان چلے گی، آنکھیں چلیں گے، کان چلیں گے؟ نہیں، پوری باڈی کا شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اب ان نعمتوں کو تیری نافرمانی میں خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنا دے، ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے رمضان کے دن تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمع ہوا تھا مال وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، اس کی نگہبانی میرے ذمہ لگائی تھی۔ کہتے میں رات اس کی نگہبانی پہ تھا، ایک چور آیا، اناج اپنے تھیلے میں بھرنے لگا۔ کہتے میں نے دیکھ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے مال چلا رہے ہو؟ کہتے حضور معاف کر دیں، بہت غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معافی دے دیں، آئندہ نہیں کروں گا، بس چھوڑ دیں مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ صبح گیا بارگاہ رسالت، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی پاک کو کیسے پتا چلا؟ آج تو سی سی ٹی وی لگاتے ہیں نا گوڈاؤن میں، سیٹ صاحب دیکھ لیتے ہیں رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کیسی ہے کہ رات جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چور تھا، پکڑ لیا تھا، مگر بڑی منتیں کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، حضور مجھے بڑا رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے اے ابو ہریرہ بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آقا فرما رہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ کہتے میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا، اب آنا ہی آنا ہے چور نے، آقا نے فرمایا اب تو آنا ہی ہے۔ چور آیا، کہتے میں نے پھر پکڑ لیا، کہ تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، کل تم معافی بھی مانگ کے گئے، پھر آ گئے۔ کہتا بس اب معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، اللہ کے واسطے معاف کرتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے میں آ گیا۔ کہتے پھر مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور وہ آیا تو تھا، میں نے جو ہے وہ اسے معاف کر دیا، غریب تھا، رونے لگ گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ آئے ہائے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میں نے ٹھان لی، اب اس نے آنا ہے، اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ عجیب آدمی ہو، 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، معافیاں مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، پھر آ جاتے ہو، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ کہتا سے اے ابو ہریرہ آج چھوڑ دو، ایک پتے کی بات بتا کے جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب بستر پر سونے جانے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے بات اچھی بتائی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوا، آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور پکڑ لیا تھا، اس نے ایک بات سکھائی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اب پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ ہے تو یہ بڑا جھوٹا، لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا، بات اس نے صحیح بتائی ہے۔ تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں، وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا علم عطا فرمایا یہ بھی سیکھنے کو ملا۔ اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کا نگہبان بن جائے گا۔ لوگ گھر کے باہر گارڈ بٹھاتے ہیں، میں تمہارے بستر کے پاس فرشتہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ آئے ہائے، قرآن پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے باوضو سویا کرو۔ مگر آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی، فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کانوں سے ہیڈ فون لگے، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ موبائل یا میوزک سنتے سنتے آن ہی رہتا ہے، میوزک اسی میں نیند آتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے رمضان کے دن تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمع ہوا تھا مال وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ اس کی نگہبانی میرے ذمے لگائی تھی. کہتے میں رات اس کی نگہبانی پہ تھا, ایک چور آیا اناج اپنے تھیلے میں بھرنے لگا. کہتے میں نے دیکھ لیا, میں نے اسے پکڑ لیا. کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے مال چلا رہے ہو. کہتا حضور معاف کر دیں, بہت غریب ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معافی دے دیں, آئندہ نہیں کروں گا, بس چھوڑ دیں مجھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا اسے. صبح گیا بارگاہ رسالت, آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی پاک کو کیسے پتا چلا؟ آج تو سی سی ٹی وی لگاتے ہیں نا گوڈاؤن میں, سیٹ صاحب دیکھ لیتے ہیں رات کو کیا ہوا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کیسی ہے کہ رات جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا ہے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چور تھا, پکڑ لیا تھا, مگر بڑی منتیں کرنے لگا, معافیاں مانگنے لگا. حضور مجھے بڑا رحم آیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. آقا فرماتے اے ابو ہریرہ بہت بڑا جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. آقا فرما رہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا. کہتے میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا, اب آنا ہی آنا ہے چور نے. آقا نے فرمایا اب تو آنا ہی ہے. چور آیا, کہتے میں نے پھر پکڑ لیا. کہ تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا, کل تم معافی بھی مانگ کے گئے, پھر آ گئے. کہتا بس اب معاف کر دیں, اب نہیں کروں گا, اللہ کے واسطے معاف کر دیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے میں آ گیا. کہتے پھر مجھے رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا. صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور وہ آیا تو تھا, میں نے جو ہے وہ اسے معاف کر دیا, غریب تھا, رونے لگ گیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. آئے ہائے, سیدنا ابو ہریرہ کہتے اب تو میں نے ٹھان لی, اب اس نے آنا ہے, اب میں نے نہیں چھوڑنا. پھر آیا, میں نے پھر پکڑ لیا. عجیب آدمی ہو, 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں, معافیاں مانگتے ہو, توبہ کرتے ہو, پھر آ جاتے ہو, اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا, نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. کہتا اے ابو ہریرہ آج چھوڑ دو, ایک پتے کی بات بتا کے جاؤں گا. آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب بستر پر سونے جانے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے بات اچھی بتائی, میں نے چھوڑ دیا. نبی پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور پکڑ لیا تھا, اس نے ایک بات سکھائی, پھر میں نے چھوڑ دیا. اب پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ ہے تو یہ بڑا جھوٹا, لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا بات اس نے صحیح بتائی ہے. تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں, وہ شیطان تھا. اللہ اکبر. یہاں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلا, اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا علم عطا فرمایا یہ بھی سیکھنے کو ملا. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کا نگہبان بن جائے گا. لوگ گھر کے باہر گارڈ بٹھاتے ہیں, میں تمہارے بستر کے پاس فرشتہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں. آئے ہائے, قرآن پڑھ کے, آیت الکرسی پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے, توبہ کر کے باوضو سویا کرو. مگر آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی, فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں, کانوں سے ہیڈ فون لگے. بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ موبائل یا میوزک سنتے سنتے آن ہی رہتا ہے میوزک, اسی میں نیند آتی ہے.